جنوں کا حملہ ایک بھیانک انجام۔ عمران بچپن سے ہی بے خوف تھا۔ اسے مافوق الفطرت چیزوں پر یقین نہیں تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا جن سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے اور یہی چیز اسے مزید جوش دلاتی۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا اور سنسان قبرستان تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ بوڑھے لوگ ہمیشہ خبردار کرتے کہ شام کے بعد وہاں مت جانا ورنہ وہ تمہیں اپنی دنیا میں کھینچ لیں گے، مگر عمران ان باتوں کو دیہاتی کہانیاں سمجھتا تھا۔ وہ اپنی ضد اور بہادری کے ثبوت کے طور پر وہاں جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ خطرناک رات۔ ایک چاندنی رات جب فضا میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی، عمران اپنے دو دوستوں راشد اور بلال کو لے کر قبرستان پہنچا۔ دونوں دوست ڈرے ہوئے تھے مگر عمران ہنستا رہا جیسے وہ کسی عام جگہ پر آیا ہو۔ یہاں کچھ نہیں ہے، بس لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، عمران نے زور سے کہا اور ایک پرانی قبر پر چڑھ گیا۔ راشد نے کپکپاتی آواز میں کہا، عمران واپس چلتے ہیں، یہ جگہ عجیب لگ رہی ہے۔ لیکن عمران نے مزید بدتمیزی کی۔ وہ قبروں پر چلنے لگا، کچھ پرانی کتبیں توڑنے کی کوشش کی اور اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ پھر اس نے ایک لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا اور ایک پرانی قبر کی مٹی میں گھسا جیسے کسی چیز کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تبھی اچانک ہوا رک گئی۔ درختوں کے پتے ایک دم ساکت ہو گئے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ارد گرد ایک سنوٹا چھا گیا۔ راشد اور بلال نے آپس میں خوفزدہ نظروں کا تبادلہ کیا مگر عمران بے پرواہ کھڑا رہا۔ پھر دفتنا ایک زوردار جھونکا آیا جیسے کسی نے زور سے چیخ ماری ہو۔ قریب کے درخت لرزنے لگے اور ایک منحوس سرگوشی قبرستان میں گونجنے لگی۔ تم نے ہماری نیند خراب کی ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ خوفناک لمحہ۔ اچانک عمران کے جسم میں جھٹکا سا لگا۔ اس کی آنکھیں پلٹنے لگیں اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس کا جسم تڑپنے لگا جیسے کوئی نادیدہ چیز اس کے اندر داخل ہو رہی ہو۔ راشد اور بلال چیخ کر پیچھے ہٹے مگر عمران ہنستا رہا۔ مگر وہ ہنسی انسانی نہ تھی، وہ کھوکھلی گونجدار اور کسی اور کی آواز میں تھی۔ اس کی آواز بدل گئی تھی۔ اس کے لب ہلتے تھے مگر جو الفاظ نکلتے تھے وہ کسی اور کے تھے۔ یہ جسم اب ہمارا ہے۔ اچانک عمران ہوا میں اٹھنے لگا جیسے کسی نے اسے غیبی طاقت سے پکڑ رکھا ہو۔ وہ چیختا رہا مگر اس کی چیخیں عام انسانوں جیسی نہ تھیں۔ واپسی مگر ایک خوفناک تبدیلی۔ کسی نہ کسی طرح راشد اور بلال نے اسے کھینچ کر وہاں سے نکالا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا مگر اس کا جسم کانپ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی جنگ چل رہی ہو۔ گھر پہنچنے پر اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگا، کبھی زور زور سے ہنستا، کبھی خوفناک آواز میں روتا، کبھی کھڑکی سے باہر گھورتا جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا جنہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جو ہی تلاوت کی آواز عمران کے کانوں میں پڑی وہ چیخنے لگا۔ اس کے جسم میں جھٹکے آنے لگے اور اس کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ یہ ہمارا ہے، اسے مت لو ورنہ تم سب مرو گے۔ آخری رات۔ چند دن تک عمران کی حالت ایسی ہی رہی مگر پھر ایک رات کچھ عجیب ہوا۔ گھر میں سب سو رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار چیخ گونجی۔ جب عمران کے گھر والے دوڑ کر اس کے کمرے میں پہنچے تو وہ منظر دیکھ کر ان کی روح کانپ گئی۔ عمران کی لاش بستر پر پڑی تھی مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ چھت کی طرف گھور رہا تھا جیسے اس نے کچھ ایسا دیکھا ہو جو بیان سے باہر تھا۔ اس کا منہ خوف سے کھلا تھا اور اس کے چہرے پر دہشت جمی ہوئی تھی جیسے وہ مرنے سے پہلے کچھ انتہائی خوفناک چیز دیکھ چکا ہو۔ اس کے بستر کے ارد گرد مٹی بکھری ہوئی تھی جیسے کسی نے قبر کی مٹی وہاں ڈال دی ہو۔ کمرے میں ایک عجیب سی بدبو تھی اور ایک دیوار پر ناخنوں کے نشان تھے جیسے کسی نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی ہو۔ نصیحت جو رہ گئی۔ یہ واقعہ پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ کوئی بھی قبرستان کے قریب جانے کی ہمت نہ کرتا اور سب جان گئے کہ غیر مری مخلوقات کے ساتھ کھیلنا صرف بربادی کا راستہ ہے۔ کبھی بھی ایسی جگہوں پر بے ادبی نہ کریں جہاں ہمیں علم نہ ہو کہ کون سی طاقتیں بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ کچھ چیزوں کو چھیڑنے کا نتیجہ صرف تباہی ہوتا ہے۔